إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ نہ صرف شروع ہو چکا ہے بلکہ اس کا ایک چوتھا حصہ ختم ہونے کو ہے۔ یہ مہینہ سال بھر کے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے کہ جس کی پہلی گھڑی کے ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ رحمت باری تعالی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں رکھا گیا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا گیا، اور انسانوں کو گمراہ کرنے والے سرکش قسم کے شیطانوں اور جنوں کو جکڑ دیا گیا ہے، اور پہلی گھڑی سے ہی ایک پکار دے دی گئی ہے، جس نے سنی سن لی، جس نے نہیں سنی اس سے بڑا بدبخت اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ پکار کیا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے خیر کے طلبگار، تیرے لیے ماحول بہت ہی سازگار بنا دیا گیا ہے۔ خیر چاہتے ہو اپنے لیے دنیا میں اور آخرت میں، آگے بڑھو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور پچھلے 11 مہینوں میں شر کے پیچھے بھاگنے والے، اب رک جا، اب بریک لگا دے، اب تیری پوری توجہ خیر کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے، اور شر سے تو دور بھاگنے والا ہو، شر سے پرہیز کرنے والا ہو، بچنے والا ہو۔ جس نے یہ پکار سنی اور سن کے اس نے اس کو قبول کیا، یقیناً اس کے لیے بہت ساری بشارتیں اور بہت سارے فوائد اور فضائل ہیں۔ لیکن جس نے یہ پکار سنی اور انسنی کر دی اور کوئی پرواہ نہیں کی، جیسے پچھلے 11 مہینوں میں روٹین تھی وہی روٹین اب بھی چل رہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ اس شخص کو، اس کے پاس اب بھی موقع ہے، یہ اپنی اصلاح اب بھی کر سکتا ہے، وقت ختم نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہ دوڑتے ہوئے وقت کو نہیں پکڑتا، آپ دیکھیں ابھی کل رمضان شروع ہوا، آج چوتھا حصہ ختم ہو چکا ہے، اور کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دوڑتے ہوئے یہ مہینہ ختم ہو جائے گا،
اور اگر ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا، اس سے فوائد اور ثمرات حاصل نہیں کیے جیسا کہ حاصل کرنے چاہیے، تو پھر ہم سے بڑا بدبخت اور ہم سے بڑا محروم کوئی انسان نہیں ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض قرار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کو سنت قرار دیا، جس کو ہم نماز تراویح بھی کہتے ہیں، نماز تہجد بھی کہتے ہیں۔ دن کا روزہ اور رات کی تراویح، یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور یقین کے ساتھ، اور صرف اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو طلب کرنے کی خاطر، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور رات کے قیام کے بارے میں فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان المبارک کا قیام کرے، یعنی رات کی نفل نماز ادا کرے اور باجماعت ادا کرے، وہ بھی ایمان و یقین کے ساتھ اور صرف اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو طلب کرنے کی خاطر، اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو روزہ ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ ابھی آپ نے سنا، گناہوں کی بخشش۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صامہ وقامہ احتسابا۔ جو رمضان مبارک کا روزہ بھی رکھے اور قیام بھی کرے صرف اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو طلب کرنے کی خاطر، یعنی صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر، اس میں ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، تعریف سننے کی خواہش نہ ہو، تو خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ وہ اپنے گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ دونوں عبادتیں، دن کی عبادت روزہ اور رات کی عبادت قیام، ان دونوں کو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے تو انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ یہ روزہ انسان کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ایک بہترین ڈھال ہے۔ انسان کو اپنے دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہنم اس سے بچنے کے لیے جو بہترین ڈھال ہے، جس سے انسان اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار۔ روزہ ایک ڈھال ہے کہ جس کے ذریعے ایک بندہ جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے اور حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر روزہ نہ صرف جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے، بلکہ دنیا کے اندر انسان کو شہوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان مختلف قسم کی شہوات کے اندر گھرا ہوا ہے۔ زین للناس حب الشہوات، شہوات کی محبت انسان کے لیے، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی۔ ان شہوات کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نوجوانوں کی جماعت کو حکم دیا تھا کہ جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کرے، نکاح کرے، اور اس کے پھر فوائد بھی ذکر کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آخر میں آپ نے فرمایا کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو شادی کرنے کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے اس کی شہوت کے لیے بہترین ڈھال، اس کی شہوت کے سامنے رکاوٹ بن سکتا ہے یہ روزہ۔ تو روزہ ڈھال ہے شہوتوں کی محبت اور شہوتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی۔ اور پھر روزہ ایسا عمل ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اس جیسا عمل کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا جب انہوں نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرنی بعمل ينفعنی به
کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسے عمل کا حکم دیں کہ جس سے مجھے فائدہ ہو، جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کیا فرمایا؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم روزے ضرور رکھا کرو اس لیے کہ روزے جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ ایک بے نظیر عمل ہے، بے مثال عمل ہے کہ جس کا اجر اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے کہ جو میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ اور اللہ کتنا مہربان ہے اور کس قدر کریم ہے اللہ رب العزت، اکرم الاکرمین۔ اللہ رب العزت روزہ دار کو اس کے روزے کا اجر و ثواب بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ لا عدل لہ، روزے جیسا کوئی اور عمل نہیں۔ اور روزہ وہ چیز ہے، وہ عمل ہے کہ جو انسان کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے ایک بندے کے لیے۔ روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوات، اے میرے رب میں نے، یعنی روزہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو یعنی روزہ دار کو میں نے کھانے پینے سے بھی روکے رکھا روزے کے دوران، اور دیگر تمام شہوتوں سے بھی روکے رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ تمام کی تمام شہوات کو ترک کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے روزہ یہ کہے گا قیامت کے دن کہ اے میرے رب میں نے اس روزہ دار کو کھانے پینے سے بھی روکے رکھا روزے کے دوران اور باقی تمام شہوتوں سے بھی اس کو روکے رکھا، تو اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو یعنی قرآن پڑھنے والے کو میں نے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، یہ جاگتا تھا مجھے پڑھنے کے لیے، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت روزے کی شفاعت روزہ دار کے حق میں قبول کرے گا اور قرآن کی شفاعت قرآن پڑھنے والے کے حق میں قبول کرے گا۔ یہ اور اس کے علاوہ بے شمار فوائد روزے کے، جن کو حاصل کرنے کے لیے ایک مومن کو سنجیدہ ہونا چاہیے اور کمر بستہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک ہفتہ رمضان مبارک کا گزرنے کے باوجود بھی ہم سیریس نہیں ہوئے اور ہم سنجیدہ نہیں ہوئے روزے کے ان تمام کے تمام فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم سے بڑا محروم اور بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری خوشی قیامت کے دن جب یہ اپنے رب سے ملے گا۔ گویا کہ دنیا میں بھی سعادت ہے اور خوش بختی ہے روزہ دار کے لیے، اور قیامت کے دن بھی اس کو سعادت مندی حاصل ہوگی۔ یہ بہت ہی خوش نصیب ہوگا، خوش بخت ہوگا کہ جب اللہ رب العزت اس کو اس کے عمل کا، روزے کا بے شمار ان گنت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور روزہ وہ ہے کہ جو شخص روزہ کی حالت میں ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی روزے کے فوائد اور ثمرات میں سے ایک بہت بڑا فائدہ اور ثمرہ ہے کہ روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اور ایک حدیث کے مطابق روزہ دار کی دعا کو بغیر شک و شبہ کے قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے روزہ دار کو روزے کی حالت میں دعا کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو ایک منٹ کے لیے رک جائیے، اتنے سارے فوائد آپ نے سنے روزہ کے، یہ جو میں نے ذکر کیا اور جو میں نے ذکر نہیں کیے، میرے بھائیو ایک طرف اتنے زیادہ فوائد اور فضائل اور ثمرات روزے کے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی ہے کہ رب صائم لیس له من جوعه الا الجوع والعطش، کہ کتنے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن بھوکا اور پیاسا رہنے کے باوجود یہ جو فوائد میں نے ابھی ذکر کیے، گناہوں کی بخشش ہو، قیامت کے دن کی شفاعت ہو، دنیا اور آخرت کی سعادت ہو، یہ اور اس کے علاوہ بے حساب اجر و ثواب ہو جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزہ دار کو عطا فرمائے گا، یہ تمام کے تمام فوائد اور ثمرات سے ایک روزہ دار روزہ رکھ کر بھی محروم رہے، آخر کیوں؟
کیوں اتنے زیادہ روزہ دار؟ رب صائم، کتنے ہیں ایسے روزہ دار کہ لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش. اس میں کثرت کی طرف اشارہ ہے، قلت کی طرف اشارہ نہیں، کثرت کی طرف. کہ کتنے زیادہ روزہ دار ہیں کہ جن کو ان کے روزہ سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. کیوں آخر؟ یہ بڑا ہی سیریس سوال ہے، سنجیدہ سوال ہے جو میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. ہم میں سے ہر بندے کو اس پر غور کرنا ہوگا. کیوں آخر اتنے زیادہ فوائد اور ادھر روزہ رکھ کر بھی اتنے فوائد سے محرومی؟ میرے بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی شرعیت اور روزے کی فرضیت کا جو اصل مقصد ہے، اصل مقصد اگر حاصل کریں گے تو آپ کو یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے. لیکن اگر وہ مقصد آپ بھلا دیتے ہیں پھر آپ کو یقینی طور پر محرومی کا سامنا ہوگا. آپ محروم رہ جائیں گے ان تمام کے تمام فوائد سے جو بھی میں نے ذکر کیے. اور اصل مقصد روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے. کس لیے؟ یہ ہے وہ مقصد روزہ، فرضیت روزہ کا مقصد، شرعیت مشروعیت روزہ کا مقصد. لعلکم تتقون. اور آپ اگر غور کریں قرآن مجید کے اندر یہ جو رکوع ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ دوسرے پارے کے اندر جس کی پہلی آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، اس پہلی آیت کے آخر میں ہے لعلکم تتقون. اور جہاں پر یہ رکوع ختم ہوتا ہے، ختم ہونے سے پہلے سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے جس میں روزے کے احکامات ختم ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وہاں ہے تتقون اور آخر میں ہے یتقون. تو یہ دونوں اگر ملا لیے جائیں، ابتدا کو بھی سامنے رکھا جائے، انتہا کو بھی سامنے رکھا جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ روزہ کو فرض کرنے کی اصل حکمت ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے. اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ مختصر یہ ہے. میرے بھائی باہر کھڑے ہوئے ہیں، باہر چونکہ بارش کا موسم ہے اور باہر آج دریا صفحے نہیں بچھی ہوئی، تو میں یہاں سامنے دیکھ رہا ہوں کافی ساری جگہ کھلی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اگر سمٹ جائیں تو باہر جن لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی وہ بھی آگے آ جائیں، ان کو بیٹھنے کا موقع ملے. میں انشاءاللہ اگلے کوئی 10 منٹ کے اندر خطبہ ختم کرتا ہوں. تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ روزے کی فضیلت کا اصل مقصد ہی تقویٰ ہے. اور تقویٰ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے، ایسا خوف کہ جو انسان کو آمادہ کرے اس بات پر کہ جب شیطان اور اس کا نفس اس کے سامنے برائیوں کو مزین کر رہے ہوں. یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، شیطان بھی اور نفس بھی. جب یہ دونوں انسان کے سامنے برائیوں کو، گناہوں کو اور معاصی کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کر رہے ہوں تو اس وقت انسان کے دل میں اللہ کا ایسا خوف پیدا ہو کہ وہ دیوار حائل بن جائے، دیوار فاصل بن جائے اپنے درمیان اور ان گناہوں کے درمیان. یہ اگر اللہ کے خوف کو لے آتا ہے اور اس اللہ کے خوف کی بنا پر یہ ان گناہوں سے اور برائیوں سے اور معاصی سے اپنے دامن کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ہے وہ تقوی جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ ذکر کیا ہے. اور اگر غور کیا جائے تو تمام کی تمام عبادات کا مقصد صرف روزے کی فرضیت کا مقصد نہیں بلکہ تمام کی تمام عبادات کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے. آپ نماز کو دیکھ لیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور جتنے بھی برے اعمال ہیں ان تمام کے تمام برے اعمال سے نماز انسان کو روکتی ہے. یہی تو وہ تقویٰ ہے کہ انسان بے حیائی کے کاموں سے بچ جائے اور تمام برائی کے کاموں سے بچ جائے. اگر نماز کا یہ فائدہ ہے
تو روزے کا بھی یہی فائدہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن صرف کھانے پینے کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ پہ عمل بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغل خوری بھی کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، تو پھر فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے رکھے، بھوکا اور پیاسا رہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ایسے روزے۔ اس سے بالکل وہ مقصد واضح ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کر دیا کہ اگر آپ نے اپنے باقی اعضاء کی حفاظت نہیں کرنی، خصوصاً اپنی زبان کو نہیں بچانا، اپنی زبان کا روزہ نہیں رکھوانا، زبان سے اسی طرح جھوٹ بولنا ہے جس طرح پہلے بولتے تھے، زبان سے اسی طرح غیبت کرنی ہے، چغل خوری کرنی ہے اور گالی گلوچ کرنی ہے جس طرح پہلے کرتے تھے، پھر کیا فائدہ ہے بھوکا اور پیاسا رہنے کا؟ پھر روزہ بھی چھوڑ دو پھر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزے کی شرعیت اور فرضیت کا یہ اصل مقصد ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب کسی ایک نے روزہ رکھا ہوا ہو، فَلَا يَرْفُثْ، وہ ہر قسم کی بےہودگی سے اپنے آپ کو بچائے، وَلَا يَسْخَبْ، اور اسی طرح چیخ و پکار سے اور چلانے سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، اگر کوئی بندہ آپ کو گالی گلوچ کرے یا آپ کے سامنے جہالت کا مظاہرہ کرے تو آپ کیا کریں؟ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، تو تم کہو کہ میں صائم ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس کے دو معنی بیان کیے علماء نے، ایک یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کہے، اپنے دل میں جب کوئی بندہ اس سے الجھنے کی کوشش کر رہا ہو، جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہو، گالی گلوچ کر رہا ہو، تو یہ بندہ اپنے دل میں کہے میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ اپنے آپ کو کہہ کر، اپنے آپ کو سمجھا کر انسان پھر اپنی زبان کو کنٹرول کرے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے، اور اسی طرح برائی اور جہالت کا جواب برائی اور جہالت کے ساتھ نہ دے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان اس کے سامنے والے بندے کو کہہ دے کہ بھائی تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، میں تو روزے کی حالت میں ہوں اور میرا روزہ مجھے روکتا ہے کہ میں تمہاری گالی کا جواب گالی کے ساتھ نہ دوں۔ یہ دونوں معانی درست ہیں، تو یہ معنی بھی اسی سے اخذ کیا گیا ہے کہ تقوی ہی اصل مقصد ہے روزوں کی فرضیت کا، لہذا ہمیں اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، خصوصاً آج یہ جو موبائل کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، اس سے اپنی آنکھوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح یہ میوزک کا فتنہ ہے، اپنے کانوں کو میوزک سے، یہ شیطانی آوازوں سے بچانے کی کوشش کریں، کانوں کی بھی حفاظت کریں۔ روزے کے اندر یہ بھی شامل ہے میرے عزیز بھائیو۔ روزے کی فرضیت کا ایک مقصد یہ بھی ہے، میں انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں، کہ روزہ دار ذرا غور کرے کہ وہ روزہ کیوں رکھ رہا ہے، اور روزہ دار روزہ کب رکھتا ہے، اور روزہ دار روزہ کب افطار کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے میرے عزیز بھائیو؟ یہ بڑا ایک سیریس سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک اذان شروع ہوتی ہے تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہر قسم کی چیزیں کھانے پینے کی اور باقی شہوات کو اپنے ترک کرنا ہے۔ ایک اذان شروع ہوتی ہے، آپ نے فوراً کھانا پینا ترک کرنا ہے، باقی شہوات کو آپ نے ترک کرنا ہے، اور ایک دوسری اذان جب شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کھانا پینا شروع کر دو۔ کیا وجہ ہے آخر؟ ایک اذان آپ کو کھانے پینے سے اور شہوتوں سے منع کرتی ہے اور وہ فجر کی اذان ہے، اور دوسری اذان آپ کو حکم دیتی ہے کہ بھئی اب کھانا پینا شروع کر دو، اب روزہ افطار کر لو۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ بڑی سمپل سی بات، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ روزہ دار کو روزہ کب شروع کرنا ہے، کب افطار کرنا ہے، اور کیسے رکھنا ہے، اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری تعلیمات، روزہ دار ان تعلیمات کو اپنے سامنے کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے انسان سر تسلیم خم کرتے ہوئے
اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے جھکاتے ہوئے وہ ایک اذان کے وقت کھانا پینا ترک کر دیتا ہے اور دوسری اذان کے وقت وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. اس سے سبق ملتا ہے میرے عزیز بھائیوں مجھے اور آپ کو کہ اسی طرح سے پوری زندگی کے اندر صرف رمضان کے مہینے میں نہیں سال کے 12 مہینوں کے اندر مومن کا یہی شیوا ہونا چاہیے, یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ ادھر سے اللہ کا حکم آئے انسان اپنے آپ کو جھکا دے, ادھر سے اللہ کے رسول کا فرمان آئے انسان اپنے آپ کو جھکا دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى, وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے رب کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے, اچھائی ہی اچھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن یاد رکھنا والذین لم یستجیبوا له, جو رب کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں چاہے وہ زبان سے انکار نہ کرتے ہوں لیکن عملی طور پر وہ اس سے انکار کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا, فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے والعیاذ باللہ, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی کا یہی شیوا بنا لینا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکم پہ لبیک کہنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے احکامات پر اور اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اپنے آپ کو جھکانے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اپنے فرامین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادات گرامی پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, میرے عزیز بھائیو اور دوستو, روزہ کی فرضیت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ یہ ہر عبادت اللہ رب العزت کے لیے خالص کر دے اور ہر عبادت کو ریاکاری اور دکھلاوے سے یہ محفوظ رکھے اور کوئی بھی عبادت اس نیت سے نہ کرے کہ میں یہ عبادت کروں گا, میں یہ عمل خیر کروں گا تو لوگوں کے ہاں میری بلے بلے ہوگی, لوگ میری تعریف کریں گے, لوگ جناب میری تعریفیں کرتے ہوئے زمین و آسمان کو ایک کر دیں گے. میرے عزیز بھائیوں, ہر عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کرنی چاہیے. اس لیے کہ روزے کی تربیت بھی یہی ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور یقین کے ساتھ اور صرف اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو طلب کرنے کی خاطر, تو اس کے پچھلے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ درس ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ الا للہ الدین الخالص, کہ پورے کا پورا دین خالصتاً اللہ کے لیے ہے, لہذا دین کو اللہ کے لیے خالص کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, ان لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے, بلکہ صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس انداز کے اندر حصر پایا جاتا ہے. وما امروا الا, ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اس بات کا کہ ليعبدوا الله مخلصين له الدين, کہ یہ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں. حنفاء, یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کو طلب کرنا مقصود ہو, کوئی اور مقصد نہ ہو. لہذا ہمیں روزے سے یہ بھی سبق ملا کہ ہم نے پورے کا پورا دین اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالص کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنا دین اور اسی طرح باقی تمام عبادات اللہ اپنی رضا کے لیے خالص کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اپنی رضامندی نصیب فرمائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जिनके साथ अल्लाह ताला राज़ी होता है, और ऐसे अमाल से बचने की तौफीक दे कि जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होता है। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल-मुअ्मिनीना वल-मुअ्मिनात व लिल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमात अल-अहयाई मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिदाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्मल महमूमीन व नफ़्फ़िस कर्बल मकरूबीन वक़्ज़ि अद-दयन अनिल मदीनीन واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.